الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعۃ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فأحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمدللہ رب العالمین صادق اللہ مولانا العظیم ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر حضرات محترم،
اگر اللہ نے زندگی دی ہو تو انسان پر بڑی بڑی مشکلات بھی آتی ہیں، بڑی بڑی مصیبتیں بھی آتی ہیں، بڑی بڑی ضروریات بھی پیش آتی ہیں، اچھے دن بھی زندگی میں آتے ہیں اور پریشانی کے دن بھی زندگی میں آتے ہیں۔ جیسے بھی دن ہوں، اچھے دن ہوں، خوشی کے پریشانی کے دن ہوں، اللہ رب العزت کو یاد کرنے سے برکت بھی پڑتی ہے اور سکون بھی حاصل ہوتا ہے۔ انسان کے جب اچھے دن ہوں، تھوڑا سا جب خوشحالی ہو، صحت مندی ہو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی زیادہ سے زیادہ عبادت کرے اور اپنے رب العالمین سے زیادہ دعائیں کرے۔ اور اگر مصیبت کے دن ہوں، پریشانی کے دن ہوں، صدمے کے دن ہوں، تو پھر بھی اپنے رب سے رابطہ قائم کرے، اپنے رب سے تعلق جوڑے۔ دونوں صورتوں میں انسان کو فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن اس میں ایک بات ہے، اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث پاک ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو آدمی اچھے دنوں میں، جس وقت اسے پریشانی کوئی نہیں، کاروبار اچھا ہے، پیسے کی کوئی پرابلم نہیں، سکون کی زندگی بسر کر رہا ہے، اور اس دوران بھی اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے، تو پھر خدا نخواستہ اس پر کوئی پریشانی کے دن آ جاتے ہیں، بیماری کے دن آ جاتے ہیں، مصیبت کے دن آ جاتے ہیں، تو جب وہ دعا کرے گا، اللہ سے رابطہ قائم کرے گا، تو اللہ یقیناً اس کی دعاؤں کو قبول کرے گا۔ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا، جب وہ خوشحال ہوتے ہیں، تندرست ہوتے ہیں، صحت مند ہوتے ہیں، کاروبار اچھا ہوتا ہے، تو وہ رب کو بھول چکے ہوتے ہیں، رب کو یاد نہیں کرتے، اور جب خدا نخواستہ کوئی بیماری آ جائے، کوئی مقدمہ آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، تو پھر چند دن مسجدوں میں بھی نظر آتے ہیں، تسبیح بھی ان کے ہاتھوں میں نظر آتی ہے، اور جب وہ ان کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے، وہ وہاں سے پھر غائب ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر نظر نہیں آتے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو نمازی بھی ہیں، 5 وقت کے، دعائیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی زبان پر شکوہ رہتا ہے کہ ان کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نہیں نوازتے۔ اگر کسی کی دعا قبول نہیں نہ ہوتی تو میرے سونے پیغمبر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تو پھر توجہ کر، غور کر، اپنی اصلاح کر، تیرا دعا مانگنے کا طریقہ ہی درست نہیں۔ 2 باتیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی اہم بیان فرمائی ہیں اس سلسلے میں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
روایت کرتے ہیں صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تجھے اللہ سے جب دعائیں قبول کروانی ہو نا تو پہلی بات بتلائی کہ اس دن پہلے خیرات کر، صدقہ کر، امیر ہے اسی حساب سے کرے، غریب ہے اسی حساب سے کر لے۔ اس کے بعد 2 نفل ادا کر، 2 نفل ادا کر کے تنہائی میں بیٹھ جا اور اللہ رب العزت کی صفات کو کثرت کے ساتھ بیان کر۔ اور ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنی اس دعا میں یا رب العالمین یا رب العالمین 3 مرتبہ کہہ کے اللہ سے مخاطب ہوتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ فرمایا جس طرح کسی کے ساتھ کھیڑے نہیں پہ جائیدہ، کھیڑے پہ جائیدہ، اللہ کے ساتھ اس طرح کرو، اللہ تو نے دعائیں نہیں کرنی قبول تو کون ہے جو اور ہمیں وہ بتلا دے، کوئی اور ہے دعائیں قبول کرنے والا؟ اور اللہ کے سوا کوئی اور دعائیں قبول کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ سے ہی دعائیں کرنی چاہیے، اسی نے ہمیں پیدا کیا، اسی نے زمین اور آسمان بنائے۔ یہ جو میں نے ابھی قرآن پاک کی تلاوت کی ہے نا، یہی ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ آسمان بنائے، زمین بنائی، میں نے تمہاری صورتیں بنائیں، تو میری عبادت کرو، مجھ سے ہی دعائیں مانگو۔ اللہ اکبر۔ فرمایا هو الحی لا الہ الا ہو فادعوہ مخلصین لہ الدین۔ فرمایا وہ جو زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی سے دعائیں مانگو، وہ دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نا اس سے بڑی حوصلہ افزا کیا بات ہے، فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ فرمایا میرے سونیا، جب لوگ تجھ سے پوچھیں کہ تیرا پروردگار کہاں پہ ہے، کہاں رہتا ہے، کہاں بسیرا ہے، تو فرما دینا کہ میرا اور آپ کا جو پروردگار ہے وہ آپ کی شاہ رگ کے قریب ہے، اتنا قریب اور کوئی نہیں جتنا قریب اللہ ہے۔ فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون۔ اور فرمایا جب میرا بندہ مجھ سے دعا کرتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہے کہ فرمایا کرتے تھے، اکثر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں جب میں اپنے رب کے سامنے التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، ہاتھ اٹھا کے دعائیں مانگتا ہوں، تو رائی کے دانے برابر بھی مجھے شک نہیں ہوتا کہ اللہ میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آقا نے فرمایا کہ کثرت کے ساتھ پہلے صدقہ خیرات کر کے 2 نفل ادا کر کے کائنات کے رب کے سامنے ہاتھ اٹھایا کرو، اور کثرت کے ساتھ اللہ کی صفات حمد و ثنا بیان کیا کرو۔
اور اس کے بعد پھر فرمایا مجھ پر درود پاک پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر جو حاجات ہے نیک اللہ کے سامنے پیش کیا کرو، کائنات کا رب سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے اور قبول بھی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اللہ کے ولی تھے، فرماتے ہیں کہ میں ہر روز تہجد کے وقت، یہ بھی بڑا اہم نکتہ ہے، ذرا اس کے بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت 5-6 میرے استاد تھے جنہوں نے میری زندگی میں اہم کردار ادا کیا، فرماتے ہیں میں ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا تہجد کے وقت۔ اللہ اکبر۔ تہجد کے وقت میں ان کے لیے دعا کیا کرتا تھا کیونکہ انہوں نے میری زندگی بہتر بنانے کے لیے، اللہ کا دین سیکھنے اور سکھلانے کے لیے میری مدد کی تھی۔ پتہ چلا استاد کا بڑا مقام ہے، استاد کا بڑا رتبہ ہے۔ کسی نے پوچھ لیا، سوال کر لیا، اے احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں تہجد کے وقت 5-6 اپنے استادوں کی روزانہ ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی صحت کے لیے، ان کی پریشانیوں کے لیے، ان کے ایمان کے لیے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، خیر کی دعا کرتا ہوں۔ تو اے امام صاحب، آپ روزانہ ان کے لیے دعائے خیر کیوں کرتے ہیں؟ امام صاحب فرماتے ہیں آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں سنا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اچھی دعا کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والے کے ساتھ کھڑا کر دیتے ہیں، جب وہ کسی کے لیے غیر موجودگی میں دعا کرتا ہے تو اللہ کہتے ہیں، وہ فرشتہ دعا کرتے ہیں، اللہ یہ جو اس کے لیے دعا کر رہا ہے نا، پہلے اس کو خوشحال کر، یہ اس کی صحت کے لیے دعا کر رہا ہے، پہلے اس کی صحت بحال کر۔ اتنا فائدہ ہے کسی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرنی۔ حضرت صفوان رحمت اللہ علیہ، یہ بھی ایک بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، اور یہ کون تھے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے داماد تھے۔ اللہ اکبر۔ حج کا پروگرام بنایا کہ حج پہ جانا ہے، نکلے، شام کے علاقے میں گئے کہ میں سسرال والوں کو ملا ہوں۔ سسرال والوں کے گھر گئے، ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر نہیں تھے۔ ام درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملاقات ہوئی، یعنی اپنی ساس سے ملاقات ہوئی۔ سلام دعا کے بعد پوچھنے لگی، بیٹا سنا ہے کہ تم حج پہ جا رہے ہو؟ کہا جی اماں جان میں حج پہ جا رہا ہوں۔ فرمانے لگی کہ ہمارے لیے بھی وہاں جا کے دعا کرنا۔ دعا جو ہے نا یہ بہترین عبادت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ آج مسجدوں میں دعا دیکھ لیں، ویسے تو ہوتی نہیں ہے، اگر وقت آئے تو آدھے بندے ویسے ہی نکل جاتے ہیں۔ کئی مولوی یہ کہتے ہیں کہ جی فرض نمازوں کے بعد دعا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی،
لیکن یارو ہماری ضرورت ہے کہ نہیں؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمۃ اللہ علیہ ہر نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کیا کرتے تھے۔ کسی نے سوال کیا، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ فرمانے لگے میں نے کب کہا ہے کہ ثابت ہے؟ میں تو اپنے ہاتھ اٹھاتا ہوں، میری ضرورت ہے، میرے مسئلے ہیں، میرے مسائل ہیں، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، میں اپنی ضرورت کے تحت کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جو دعا ہے نا، یہ سب سے بہترین عبادت ہے۔ ام دردہ اپنے داماد کو کہہ رہی ہے کہ جاؤ گے بیت اللہ کے اندر تو ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ دعا کرو، ہاں روزہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار لے جائے۔ اس رمضان میں بڑی خواہش کی، بڑا دل کیا دوبارہ جانے کو، ابھی پچھلے سال اللہ نے توفیق عطا فرمائی، نہیں اللہ کو منظور ہوا۔ دعا کریں اللہ مجھے بھی لے جائے، آپ کو بھی بار بار لے جائے۔ مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا، سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا۔ جس کا دل کرتا ہے نا آمین کہتا جائے۔ یہ پتہ نہیں منظوری کی گھڑی ہوتی ہے، اللہ منظور کر لے۔ مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا، سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا۔ مکے دے بازار ویکھاں، مکے دے بازار ویکھاں، مدینے دیاں گلیاں، مکے دے بازار ویکھاں، مدینے دیاں گلیاں، جتھے میرے نبی دیاں لگیاں نے تلیاں۔ مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا، سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا۔ چھیتی چھیتی لے جا ربا، کہہ دیو آمین۔ چھیتی چھیتی لے جا ربا، ترسیاں نے اکھیاں، چھیتی چھیتی لے جا ربا، ترسیاں نے اکھیاں، انج تیرے گھر دیاں لگیاں نے تانگاں۔ چھیتی چھیتی لے جا ربا، ترسیاں نے اکھیاں، انج تیرے گھر دیاں لگیاں نے تانگاں۔ مکے تے مدینے جاواں دل بڑا کردا، سینے وچ ٹھنڈ پاواں دل بڑا کردا۔ اللہ مجھے اور آپ کو بار بار اپنا گھر بھی دکھائے، مکہ بھی دکھائے، مدینہ بھی دکھائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت صفوان رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے سسرال میں آتے ہیں، حضرت ابو دردہ سے ملاقات نہیں ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 7 صحابہ سے ملاقات ہوئی، کہا بیٹا سنا ہے تو حج پہ جا رہا ہے؟ جی اماں جان میں حج پہ جا رہا ہوں۔ فرمایا پھر وہاں جا کر ہمارے لیے بھی دعا کرنا۔ نکلے وہاں سے مل کے، راستے میں ابو دردہ سے بھی ملاقات ہو گئی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ملے، سلام دعا کے بعد انہوں نے بھی پوچھا، بتایا کہ میں حج پہ جا رہا ہوں۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی فرمایا کہ وہاں جا کر میرے لیے دعا کرنی ہے، ہم سب کے لیے وہاں دعائیں کرنی ہیں بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر۔ اور ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نے فی ظلال قرآن کے اندر پڑھا ہے کہ وہ بھی اکثر جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے نا تو اپنے لیے تو کرنی ہوتی تھی دعا، لیکن وہ ڈھونڈ کے نا اپنے واقف کاروں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو ایک ایک کا نام لے کے تو وہ دعا کیا کرتے تھے ان کی غیر موجودگی میں۔
اور پوچھنے والوں نے پوچھا کہ ابو دردہ آپ ایک ایک کو ڈھونڈ کے ایک ایک کا نام لے کے دعا کرتے ہیں؟ فرمانے لگے میں چاہتا ہوں کہ میں کسی کے لیے دعا کروں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کوئی میرے لیے بھی دعا کرے، یعنی فرشتے میرے لیے دعا کریں۔ آج دیانتداری سے دیکھو، آج کوئی کسی کے لیے شاید ہی کوئی مخلص اور دعا کرتا ہو۔ بھائی بھائی کا دشمن ہے، بہن بھائی کا دشمن ہے، بھائی بہن کا دشمن ہے، رشتہ دار رشتہ دار کے دشمن ہے، دوست دوستوں کے دشمن ہے، محلے دار محلے داروں کے دشمن ہے، ہمسائے ہمسایوں کے دشمن ہے، مولوی مولویوں کو دشمن ہے۔ لیکن سیرت اٹھا کے دیکھو، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جواب میں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے دوستوں کے رشتہ داروں کے لیے خیر کی دعا کروں، فرشتہ میرے لیے خیر کی دعا کرے۔ ذرا اندازہ فرمائیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھ سے دعا کرو، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ۔ یہ جو لفظ ہے نا أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اللہ اکبر، کمال کا قرآن پاک ہے تو ایک ایک لفظ کمال کا ہے، لیکن اس آیت کے اندر أَسْتَجِبْ لَكُمْ بڑی تسلی دیتا ہے گناہگار انسانوں کو۔ فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تمہارے رب نے فرمایا تم مجھ سے دعا کرو، أَسْتَجِبْ لَكُمْ، میں دعا کو قبول کروں گا۔ اللہ کی بات جھوٹی تو نہیں ہو سکتی نا، سچی باتیں اللہ کی، اللہ کے رسول کی باتیں سچی۔ فرمایا أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اے میرے بندے تو دعا کر، میں رب کہہ رہا ہوں کہ میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ اور کیا چاہیے ہمیں؟ کوئی یہ دنیا کا معاملہ ہے جو جھوٹ بولے گا مکر جائے گا، اسٹام لکھ کے بھی وعدہ خلافی کرے گا، وعدہ کر کے بھی وعدہ خلافی کرے گا؟ نہیں نہیں، فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ۔ فرمایا جو دعا میرے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا، میرے سے نہیں مانگے گا، میرے سے گناہوں کی معافی نہیں مانگے گا، پریشانیوں کا حل نہیں مانگے گا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر، ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، اللہ الذی جعل لکم اللیل لتسکنوا فیہ والنہار مبصرا، ان اللہ لذو فضل علی الناس ولکن اکثر الناس لا یشکرون۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو نے جو مجھ سے دعائیں نہیں نہ کرتے، وہ تکبر کرتے ہیں، اللہ ان سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو دعائیں کرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تم کیسے کہتے ہو اللہ دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ دعا 5 منٹ لمبی ہو جائے پریشانی ہوتی ہے، گھڑیاں دیکھنے لگ جاتے ہیں، پھٹوں پہ بیٹھے کبھی کسی نے گھڑی نہیں دیکھی، بازاروں پہ کرسیوں پہ بیٹھے کبھی کسی نے گھڑی نہیں دیکھی، اللہ اکبر، شیطان کے اڈوں پر بیٹھے کبھی گھڑی نہیں دیکھے گا انسان۔ اللہ کے گھر میں کوئی درس لمبا ہو جائے گا، کوئی جمعہ لمبا ہو جائے گا، کوئی نماز کی 4 رکھتے ہیں، کوئی منٹ 1.5 منٹ لمبی ہو جائیں گی، آنکھیں نکالنا شروع کر دیں گے، مولوی صاحب نے بڑا ٹائم لا دیتا، کاش پتہ لگ جائے کہ یہ جو گھر ہے نا، یہ جو گھر جہاں آپ اور میں اللہ کی توفیق سے تشریف فرما ہیں، 24 گھنٹے بھی یہاں بیٹھے رہیں تو رب کا حق ادا نہیں ہو سکتا عبادت کا۔
اللہ تیرا نام لئیے. کیوں جی؟ اللہ کے گھر میں اللہ کا نام ہی لینا ہوتا ہے نا. قرآن مجید، اللہ کے رسول کی باتیں، اللہ کی باتیں. اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے، تیرے نام اندر اللہ شفاواں ہی شفاواں نے. جتھے تیرے نام دا، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا ہے، جتھے تیرے نام دا وظیفہ کیتا جاندا ہے، قسمت والی جگہ بن جاندیاں اوتھاواں نے. اللہ تیرا نام لئیے، اللہ تیرا نام لئیے بلاواں ٹل جاندیاں نے. قسمت والے ہیں نا لوگ جو آپ بیٹھے ہوئے یہاں پہ. جا کے دیکھیں گلیوں سڑکوں پہ، رات کو دیکھیں دن کو دیکھیں، کتنے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ جو دعا ہے یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، بہت بڑی عبادت ہے. فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ. فرمایا کہ مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا، اور جو مجھ سے دعا نہیں کرتے تکبر کرتے ہیں. کائنات کا رب قرآن پاک میں فرما رہا ہے یہ آن قریب جہنم میں داخل ہو جائیں گے، یہ جہنم میں جائیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی کم مقام ہے؟ آقا علیہ السلام جب گئے معراج پر، ایک بڑا ہی شاندار محل تھا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں وہ بڑا ہی شاندار محل تھا. پوچھا جبریل علیہ السلام سے کہ یہ محل بڑا ہی خوبصورت ہے، بڑا ہی جدید قسم کا ہے، یہ کس کا ہے؟ عرض کرنے لگے سونے محبوبہ یہ آپ کے صحابی عمر کا ہے، آپ کے یار عمر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دوستو ذرا غور فرماؤ کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا پیارا، اتنا شاندار، اتنا سونا محل یہ کس کا ہے؟ تو وہ بتایا گیا کہ جناب عمر کا ہے. تو ذرا سوچو کہ نبی علیہ السلام کا محل کس طرح کا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم اسی اللہ کے نبی کی دعوت دیتے ہیں کہ اسی کو پیر و مرشد مانو، اسی کو رہبر اور رحم مانو، رہنما، اسی کو مانو، ان کے علاوہ کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے. کسی نے ادھر پیر بنائے ہوئے ہیں، کسی نے ادھر بنائے ہوئے ہیں، کسی نے ادھر پیر بنائے ہوئے ہیں. کائنات کے امام بتلا کے گئے، دکھا کے گئے، بیان فرما کے گئے کہ لوگوں ایک اللہ ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کے سامنے ہاتھ پھیلانے ہیں. جناب عمر کا محل دیکھا، تھوڑا مرتبہ ہے، تھوڑا مقام ہے. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمرے کا پروگرام بنایا ہے. آئے نبی علیہ السلام کے پاس، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرے پہ جانے کا ارادہ ہے. اللہ اکبر. احترام، مقام، عزت کے لحاظ سے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں ہے، نہ ہے نہ ہوگا. جناب عمر کی اپنی شان ہے. آقا علیہ السلام کے پاس آئے، عرض کی سونیا محبوبہ میں عمرے پہ جانے کا ارادہ رکھتا ہوں، اجازت فرما دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے عمر جا رب کے گھر کا دیدار کر کے آ، اور خانہ کعبے کا غلاف پکڑ کرنا، اپنے بھائی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھولنا نہ، یاد رکھنا میرے لیے بھی وہاں دعا کرنا. دیکھو کیسا
رب ہے، کیسا رسول ہے۔ دعوت ہی اللہ کے، اللہ اور اللہ کے رسول کی جو ہے نا، یہی خوبصورت ہے، یہی بہترین ہے، اس جیسی کوئی بھی نہیں ہے۔ تو دعا کس سے کرنی ہے؟ اللہ تعالیٰ سے۔ اب قرآن پاک میں اور لوگوں کا بھی ایک تبصرہ اللہ نے فرمایا ہے، ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ فرمایا وہ لوگ بڑے ہی گمراہ ہیں، بڑے ہی گمراہ ہیں، جو جا کے مر جانے والوں کے آگے دعائیں ہاتھ پھیلاتے ہیں کہ ہمارا یہ کام سنوار دو، یہ سنوار دو، یہ کر دو، وہ کر دو، یا اللہ سے سفارش کر دو۔ اللہ اکبر۔ جو زندہ ہے، زندہ، ان سے دعا کی درخواست کی جا سکتی ہے۔ میں آپ سے دعا کی درخواست کر سکتا ہوں، آپ مجھ سے دعا کی درخواست کر سکتے ہیں۔ جو دنیا سے چلا گیا، وہ جو بھی ہے، وہ ولی ہے، وہ جتنا مرضی نیک ہے، جس طرح کا بھی ہے، وہ میری اور آپ کی دعاؤں کا محتاج ہے۔ وہ آپ کی سنتا نہیں، اس کو پتہ نہیں، اس کی قبروں پر جا کے یہ جاہل یہ دعائیں کرتے ہیں جا کے، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اسے خود کب اٹھایا جانا ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اللہ کے نبی، بڑے محبوب نبی، بڑے پیارے نبی، بڑی آزمائشیں آئیں، بڑی آزمائشیں آئیں۔ جو بڑے شیخ الحدیث ہیں نا، بڑے علم والے، ان سے بھی اگر پوچھا جائے نا انبیاء کے حوالے سے، تو جتنی تکلیفیں، جتنی آزمائشیں آئیں نا جناب ابراہیم خلیل اللہ کو، اتنی اور کسی کو نہیں آئیں۔ اللہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے کہا یہ میرا نبی، میرا دوست ہے، میرا یار ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، سبحان اللہ۔ نبی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا، یہ بات بتلائی کہ جب ابراہیم خلیل اللہ ماں جی سارہ کو لے کر جا رہے تھے، ایک ایسی بستی سے گزرے جس کا جو تھا نا وہ سربراہ بادشاہ جس کو کہتے ہیں، وہ بڑا ظالم تھا، بدکار تھا۔ دعا کریں کہ یہ جو ہمارے حکمران ہیں نا، یہ بھی کو اللہ نیک بنا دے ان کو بھی۔ ہم بھی نیک لوگوں کو پسند نہیں کرتے، انہیں کو ووٹ دیتے ہیں، انہیں کو ووٹ دیتے ہیں جن کو بار بار آپ نے دیکھا ہوتا ہے، جو غریبوں کی جیبیں کاٹتے ہیں، غریبوں کے گھر کا کھانا بند کر دیتے ہیں، بار بار انہیں کو ووٹ دیتے ہیں۔ مجھے یاد آیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، وہ عمر بن خطاب تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، اللہ یہ بزرگ جہاں لیٹے ہیں کروڑوں رحمتیں نازل فرما دے۔ ان کے گھر میں نا ایک بیوہ عورت آئی، آ کے نا تو ان کی اہلیہ محترمہ سے کہتی ہے کہ میری بچیاں جوان ہیں، میرے گھر میں کھانے پینے کو کچھ نہیں، تو میری مدد کی جائے۔ یہ بات کر کے نا تو ایسے گھر کی طرف نا، چھوٹے چھوٹے گھر ہوتے تھے، نظر ماری تو گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، نہ کوئی کام کے برتن تھے، نہ کام کے کوئی بسترے تھے، نہ کوئی ایسی چیز تھی۔ تو سوچنے لگی کہ ان کے گھر میں کچھ نہیں ہے اس طرح کا کوئی، تو مجھے یہ کیا دیں گے۔ اتنی دیر میں نا عمر بن عبدالعزیز آ گئے رحمۃ اللہ علیہ، آ کے نا تو سین میں مٹی پڑی ہوئی تھی، اس کا گارا بنانے لگ گیا۔ گارا بنا کے نا تو جب فارغ ہوئے نا تو اپنی بیگم کی طرف دیکھنے لگ گیا،
یہ عورت جو مانگنے آئی تھی نا، یہ دیکھتی ہے کہ یہ ایک شخص آیا ہے، اس نے گارا بنایا ہے، گارا بنا کے یہ اپنی بیگم کی طرف دیکھتا جا رہا ہے۔ تو عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بیگم کو کہتی ہے یہ کتنا بے شرم آدمی ہے، کتنا واہیات آدمی ہے، یہ کھڑا آپ کو دیکھی جا رہا ہے۔ اسے نہیں پتا تھا وہ کون ہے، اندازہ فرمائیں۔ کوئی پروٹوکول نہیں تھا، کوئی اکڑ نہیں تھی، کوئی اس طرح کا سلسلہ نہیں تھا۔ بیگم کو جب اس نے کہا نا یہ آدمی آپ کو دیکھی جا رہا ہے، کتنا واہیات ہے، بے شرم ہے، بیگم مسکرا کے کہتی ہے یہ میرا میاں ہے، میرا خامد ہے۔ کہتی ہے عمر بن عبدالعزیز یہ ہے؟ اندازہ فرمائیں، حیران ہو گئی۔ ان کے خدمت میں عرض کیا، پیش ہوئیں، انہوں نے ایک رکا لکھ کے دیا، رکا لے گئیں۔ کچھ دن نہ گزر گیا، نہ جانے کا بیت اللہ کی طرف ٹائم ملا، بیت المال کی طرف۔ کچھ دن گزر گئے، تاریخ اسلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ رکا لے کے نا تو بیت المال کا جو وزیر تھا، جو خزانے کا باہر بیٹھا ہوتا ہے سیکٹری، اس کے پاس چلی گئی۔ اس نے رکا کھولا اور رکا کھولتے ہی نہ رونا شروع کر دیا۔ یہ بی بی کہتی ہے میں پریشان ہو گئی کہ رکے میں ایسی کیا بات لکھی ہوئی ہے جو اس نے رونا شروع کر دیا۔ پوچھنے لگی اللہ کے بندے رکے میں ایسی کیا چیز لکھی ہے جو تو نے پڑھ کے رونا شروع کر دیا؟ کہنے لگے یہ ہمارے خلیفہ تھے جن کا تو رکا لے کے آئی ہے، یہ ایک دن پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے۔ لیکن فرمانے لگے کہ فکر نہ کر، اگر میری زندگی ہوتی ہے تو یہ رکا 20 سال کے بعد بھی لے کے آتی تو میں اس رکے کا احترام کرتے ہوئے حکم کی تعمیل کرتا۔ کیسے کیسے حکمران تھے اور لوگ بھی بڑے اچھے تھے۔ حضرت عمر کا واقعہ سنا ہوا ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، گشت کر رہے تھے، میں اختصار کے ساتھ بیان کرتا ہوں۔ گشت کر رہے تھے، ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے پانی ڈال دے دودھ میں۔ کہنے لگی امیر المومنین ناراض ہوتے ہیں، انہوں نے منع کیا۔ اس نے کہا کون سے وہ دیکھ رہے ہیں؟ امیر المومنین یہ سن رہے تھے۔ اس نے کہا میں نے نہیں پانی ڈالنا، لوگ بھی اچھے تھے، حکمران بھی اچھے ہیں، آج ہم بھی اچھے نہیں ہیں اور حکمران بھی اچھے نہیں ہیں۔ تو میں ذکر کر رہا تھا جناب ابراہیم علیہ السلام ماں جی سائرہ کو لے کے جا رہے تھے، راستے میں ایک ایسی جگہ آئی، وہاں کا حکمران بادشاہ جو تھا بدماش تھا، عیاش تھا، اس نے برائی کی نیت سے نعوذ باللہ استغفر اللہ ماں جی سارہ کو پکڑ لیا، قید کر لیا۔ اب ماں جی سارہ کی نجات کیسے ہوئی؟ جیسے بھی ہوا ماں جی سارہ نے وضو کیا اور 2 نفل ادا کیے۔ میں نے شروع میں حدیث سنائی ہے نا، اللہ نے کہا تم کیوں کہتے ہو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ دعائیں قبول کروانی ہے تو اللہ کے رسول کا طریقہ کار اختیار کرو، تھوڑا بہت جتنی توفیق ہے 2 صدقہ خیرات، 2 نفل پڑھو، ہاتھ اٹھا لو اور اللہ رب العزت کی جتنی تعریف کر سکتے ہو کرو، اس کی تعریف تو ہو ہی نہیں سکتی، قیامت تک بھی لگے رہیں تو۔ اتنا وہ عالی شان رب ہے، رب العالمین ہے، مالک ہے، خالق ہے، رازق ہے۔ پھر میرے پہ درود بھیجو، پھر دعا مانگو، دیکھو اللہ قبول کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اور اللہ نے دعا کی 3 قسمیں بنا رکھی ہیں، 3 قسمیں۔ ایک دعا ہے فوراً قبول کرتا ہے، میں آگے جا کے بیان کروں گا اگر وقت ملا۔ ایک دعا وہ ہے جو کوئی مصیبت پریشانی آنی تھی وہ دور ہو جاتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایک دعا وہ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت والے دن اللہ کئی لوگوں سے کہے گا یہ تمہاری نیکیاں ہیں، وہ عرض کریں گے سونیا یہ ہماری نیکیاں کہاں سے آ گئی؟ رب کی طرف سے فرمان جاری ہوگا کہ یہ تمہاری وہ نیکیاں ہیں جو تم دعائیں کیا کرتے تھے اور دعائیں قبول نہیں ہوتی تھیں،
میں نے کمیٹی تمہاری ڈالی ہوئی تھی، یہ تمہاری وہ نیکیاں ہیں، اسے لے لو۔ 2 نفل ادا کیے وضو کر کے اور رب سے کال ملائی، رب کی تعریف بیان کی، کہا اللہ اس سے ظالم سے اگر بچا سکتا ہے تو تو بچا سکتا ہے، تجھے پتہ ہے کہ میں کتنی نیک اور پارسا عورت ہوں اور میں تیرے نبی کی گھر والی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ دعا کرنے کی دیر تھی، اسے گش پڑنے لگ گیا، جسم کامنے لگ گیا۔ پھر رب سے کام ملائی، ماں جی سارا نے کال ملائی، کہا اللہ یہ مرنا نہیں چاہیے، اگر یہ مر گیا تو اس کے جو باڈی گارڈ ہیں، سپاہی ہیں، وزیر ہیں، مشیر ہیں، انہوں تو ہمیں چھوڑنا نہیں ہے۔ اللہ نے پھر اس کو ٹھیک کر دیا۔ پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس نے اپنی بیٹی ان کی خدمت کے لیے ان کی ملازمہ بنا دی۔ اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ آپ دعائیں کرنے والے تو بنیں اور طریقہ تو سیکھیں دعا کرنے والا، پھر دیکھیں اللہ دعا کرتا ہے کہ نہیں قبول۔ اب ایک اور مقام سنو، فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا کون ہے، اللہ نے سوالیہ نشان دیا ہے، کون ہے جو بے بس کی، مجبور کی، مصیبت زدہ کی، پریشان لوگوں کی، کون ہے جو بے بسوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے؟ وہی اللہ ہے، وہی اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بیت اللہ اللہ لے کے جائے نا سب کو، وہاں جو دروازہ نا جتنا مرضی رش ہے، آج بھی بے شمار رش ہے، آپ ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، نیٹ پہ، لیکن اللہ کی قدرت ہے ہر بندے کو موقع مل جاتا ہے۔ میں جب 1 مہینہ پہلے گیا تھا نا، 2 مہینے پہلے، مجھے بھی جرأت نہیں ہوتی تھی آگے جانے کی، رب سے دعا کی، نیت کی، آگے چلا گیا، جا کے دروازے پہ جگہ مل گئی، اور وہاں جا کے جو دروازے پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے نا اس کا، رب کائنات کی قسم ہے چیخیں نکل جاتی ہیں اس انسان کی، وہ مرد ہے یا عورت ہے۔ اور میں گناہگار بھی وہاں جا کے جب جاتا تھا تو ہاتھ ڈال کے کہا کرتا تھا یا اللہ تیرے پاس آئے ہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی معاف کرنے والا نہیں، تیرے علاوہ کوئی دعاؤں کو قبول کرنے والا نہیں۔ اللہ تو نے معاف نہ کیا تو بتلا تو دے میں کہاں جاؤں، اگر تو نے معاف نہیں کرنا تو۔ اللہ تیرے سوا تو اور کوئی گھر نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے، اللہ کہاں جائیں؟ اور اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ معاف کرتا ہے۔ تو فرمایا امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون۔ فرمایا کون ہے جو تیرے دکھ درد کو دور کرتا ہے، اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ انسان کم نصیحت پکڑتا ہے۔ سارا کچھ دیکھ اس نے آسمان نہیں دیکھے میں نے کیسے بنایا، بلکہ قرآن پاک میں ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان سے زیادہ پیدائش اگر غور کریں تو مشکل جو ہیں وہ زمین اور آسمان کی ہے۔ آسمان کو دیکھیں، سفر کر رہے ہوں آپ اپنے ملک میں، بیرون ملک جائیں، کسی ملک جائیں، دنیا کے کسی حصے جائیں، آسمان ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ وہ اللہ ہے، اور اس کی طرف سے آوازیں آتی ہیں، آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے۔ جو پریشانیاں ہیں اللہ کے سامنے پیش کرو، جو مصیبتیں ہیں اللہ کے سامنے پیش کرو۔ اللہ کی قسم وہ پردے بھی رکھتا ہے اور مسئلے مسائل بھی حل کرتا ہے۔ آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے،
تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے، تو غیراں دے بوہے کیوں جانا ہے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، سبحان اللہ، کیسا مالک ہے، کیسا خالق ہے۔ خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں۔ خالی ہاتھیاں میں جولی بھر دیواں، تینوں مال اولاد تے زر دیواں۔ تیری ہر مشکل حل کر دیواں، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ اندازہ فرماؤ اللہ کتنا رب رحمان ہے، کتنا مہربان ہے، پھر بھی ہم اس کو چھوڑ کر دوسروں کے دروازے پر جائیں؟ یہ بات بنتی نہیں ہے، سجتی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ فرمایا مجھے چھوڑ کر یہ جن کو پکارتے ہیں ان کو بھی تو میں نے بنایا ہے نا، وہ تو اپنے کسی چیز کے مالک نہیں، انہیں تو یہ بھی معلوم نہیں کہ دوبارہ زندہ کر کے قبروں سے کب اٹھایا جائے گا، پھر بھی لوگوں کو سمجھ نہیں آتی۔ فرمایا والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ ہمیں زندہ کر کے دوبارہ کب اٹھایا جانا ہے۔ تم جا کے ان سے مانگتے ہو، جا کے ان کی قبروں سے نظر و نیاز چڑھاتے ہو ان کی قبروں پہ جا کے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ بھی نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے، بڑے چہیتے صحابی تھے، بڑی خدمت کا شرف حاصل ہوا حضرت انس بن مالک کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خدمت کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کی نا ایک زمین کا ٹکڑا تھا بصرہ کے اندر، زمین کا ٹکڑا تھا، وہاں کھجوریں اگتی تھی بصرہ کے اندر۔ کافی دیر ہو گئی وہاں پہ نا بارش نہیں ہوتی تھی۔ طبقات ابن سعد میں لکھا ہے کہ سالی تھی، بارش نہیں ہوتی تھی۔ ایک موقع پر وہاں جو ملازم تھا نا، اس نے پیغام بھیجا، حضرت زمین تو بالکل خراب ہوتی جا رہی ہے، کہ سالی ہے، کوئی فصل نہیں ہے، بارش ہی نہیں ہو رہی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں جاتے ہیں، اپنی زمین سے تھوڑا سا ہٹ کے نا باوضو ہو کے 2 نفل ادا کرتے ہیں۔ یہ مجمع میں اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، کوئی خوش قسمت ہے تو الحمدللہ، کوئی بتا سکتا ہے کہ مجھے بڑی پریشانی تھی، میں نے صدقہ خیرات کر کے 2 نفل پڑھ کے گھنٹہ میں نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے التجائیں کی، درخواستیں کی؟ نہیں اٹھا سکتا، ٹائم ہی کوئی نہیں ہمارے پاس۔ 10 منٹ خطبہ لیٹ ہو جائے نا، یقین کریں ہماری کانوں میں آوازیں پڑتی ہیں دوسرے دن، لوگ کہہ رہے تھے جی 10 منٹ خطبہ لیٹ کر دیا۔ جہاں موسیقی کے پروگرام ہوتے ہیں نا، ڈانس ہوتے ہیں، وہاں پہ کبھی کسی نے گھڑی نہیں دیکھی۔ جب دل کے اندر اللہ کا درد پیدا ہوگا، اللہ کا ڈر پیدا ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، ہمیں پوچھو، ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں، طبیعت خراب ہو ٹھیک ہو، خطبہ روزہ ہو نہ ہو، خطبہ کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی اللہ کے فضل سے۔ بعد میں ہو جائے تو میں نہیں کہہ سکتا، جب رب کی باتیں کر رہے ہو، اللہ کے رسول کی باتیں کر رہے ہو، طبیعت اس طرح فریش ہو جاتی ہے جیسے کبھی بیمار ہی نہیں ہوئے۔ دل میں محبت پیدا کرو،
رب کا ڈر پیدا کرو۔ تو میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کر رہا تھا کہ وہ وہاں گئے، باوضو ہو کے 2 نفل ادا کیے، اور جو شخصیات وہ تھی نا، وہ نفل بھی ہماری طرح ادا نہیں کرتے تھے، وہ بڑے لمبے لمبے سجدے کیا کرتے تھے جیسے عرش والا راضی ہو جائے۔ ہمارے اور ان کے سجدوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں ایک گاؤں میں گیا، زور کی نماز پڑھی، مولانا صاحب نے نا بڑے کالی پڑھائی 6 منٹ میں 5 منٹ میں۔ میں نے کہا مولانا صاحب فارغ ہو کے نا، میں نے کہا مولانا صاحب آپ نے نماز بڑی جلدی پڑھائی ہے۔ کہتے ہیں آپ کو پتہ نہیں اللہ کے رسول کا حکم ہے صلی اللہ علیہ وسلم، پیچھے بوڑھے بھی کھڑے ہوتے ہیں، مریض بھی کھڑے ہوتے ہیں۔ میں کہا اچھا جی ٹھیک ہے جی۔ میں بیٹھا رہا، وہ سنتے ہیں، انہوں نے جب پڑھی نا، سنتے بھی اسی طرح ہی پڑھی۔ میں پھر چلا گیا ان کے پاس، میں کہا جناب اس وقت تو آپ کے پیچھے لوگ کھڑے تھے، اب کون سی حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مجھے سناؤ گے کہ میں نے بھی ٹھونگے مارے ہیں؟ یہ ہمارا حال ہے۔ اللہ ہماری عبادت کو قبول کس طرح کرے، اللہ ہماری دعاؤں کو کس طرح قبول کرے۔ نفل ادا کیے 2، رب کے سامنے ہاتھ اٹھا لیے۔ صحابہ کو یہ تربیت کی گئی تھی، صحابہ کو عملاً یہ بتایا گیا تھا۔ بدر کا میدان تھا، 313 تھے اللہ والے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کے میدان میں گئے ہیں، نہ کسی کے جوتے ٹھیک تھے، نہ کپڑے ٹھیک تھے، نہ ہتھیار اچھے تھے، نہ کھانے پینے کا ساز و سامان کوئی ٹھیک تھا۔ گئے تو ایک چھپر سا لگا ہوا تھا، محبوب انبیاء، اللہ کے محبوب، اللہ کے حبیب، نبیوں کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھپر کے اندر جا کے بیٹھ گیا۔ کھجوروں کے درختوں سے وہ اوپر چھت پڑا ہوا تھا، کندھا مبارک میں رومال تھا یا چادر۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں رابطہ جوڑ کے قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلا دیا کہ مشکل کشا اللہ ہے، میں نہیں، حاجت روا اللہ ہے، میں نہیں، زندگی اور موت کا مالک ہے، میں نہیں، یہ اختیارات سارے اللہ کے ہیں۔ مکے بلاتا ہے تو اللہ بلاتا ہے، مدینے بلاتا ہے تو اللہ بلاتا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تعلیم دی، یہ تربیت دی کہ لوگوں قیامت تک آنے والے مسلمانوں مومنوں، جب بھی اللہ سے دعا کرنی ہے ڈائریکٹ کرنی ہے، کسی کا واسطہ نہیں ڈالنا۔ آج بے شمار لوگ، اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں معاف کرتے ہیں۔ یہ غلط فکرہ ہے، شرکیہ فکرہ ہے۔ اللہ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں مکے بلا لے، مدینے بلا لے، وہ اللہ کو سفارشوں کی ضرورت ہے؟ اللہ کہتا ہے میں شاہ رکھ کے قریب ہوں، براہ راست مجھ سے بات کر۔ اور یہ فرمان نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بتلایا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تعلیم دی ہے، تربیت کی ہے، قیامت تک آنے والے لوگوں کو بتلایا ہے کہ مالک خالق رازق وہ ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، جو اختیارات اللہ کے پاس ہیں وہ میرے پاس نہیں ہیں۔ ہاتھ اٹھائے اللہ سے کہا یا اللہ میرے مولا، یا رب العالمین، یا رب العالمین، میں 313 لے کے آیا ہوں۔ اللہ فتح اور شکست تیرے پاس ہے، لیکن اللہ تیرا یہ نبی دعا کرتا ہے یا اللہ 313 بڑی محنت کر کے تیار کر کے لایا ہوں، اللہ ان کو فتح نصیب فرما دینا۔ اتنا روئے رب العالمین کے سامنے، اتنا روئے کہ جاؤ سیاستہ کی حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک، رومال مبارک روتے روتے نیچے گر گیا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پیچھے سے آئے، میں صدقے جاؤں، قربان جاؤں، جناب حضرت ابو بکر صدیق آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔
اللہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے بھی کیا کہنے، میں صدقے قربان جاؤں، اللہ نے بڑی عزتیں عطا فرمائی، بڑی شانیں عطا فرمائی۔ آپ کے اپنا ہاتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کندھے مبارک پر رکھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں سونے محبوبہ بس کریں، بس کریں۔ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ آپ کی دعاؤں کو قبولیت کا درجہ دے گی، قبولیت بخشے گی۔ اللہ کے رسول فکر نہ کریں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈائریکٹ دعا کی، انہوں نے نہیں کہا جناب حضرت آدم علیہ السلام کے سجدے صدقے، ابراہیم خلیل اللہ کے صدقے، نوح علیہ السلام نے 950 سال عبادت کی ہے اس کے صدقے، نانا ڈائریکٹ اللہ کہتا ہے مجھ سے بات کرو کیا کرنی ہے، میں تمہاری سنتا ہوں، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تو پھر ہمیں بیچ میں کسی کے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر بیچ میں لانے کی کسی کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس کی بات بیان کر رہا تھا، میں ادھر چلا گیا، رب سے تعلق جوڑا، دعا کی۔ طبقات ابن سعد کے اندر لکھا ہوا ہے، یہ کہانیاں نہیں، قصے نہیں ہیں۔ ابھی دعا کے ہاتھ نیچے نہیں اٹھائے تھے کہ بادل آ گئے، اور بادل بھی آئے تو بارش بھی برسی تو صرف ان کے باغ میں، ان کی زمین پہ ایک بوند بھی، لکھا ہوا ہے مفسرین نے تبصرہ کرتے ہوئے کہ ایک بوند بھی پانی کی جو ہے نا وہ باہر نہیں گری۔ آپ اندازہ فرمائیں وہ رب سننے والا ہے کہ نہیں، وہ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے کہ نہیں، وہ نیک لوگوں کی عزت بنانے میں کامیاب ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، ایک آدمی جا رہا تھا، بادل اوپر سے گزر رہے تھے، اس کے کانوں میں آواز پڑی، اوپر سے بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا اللہ کی طرف سے کہ فلاں فلاں بندہ ہے میرا، اس کے باغ میں پانی کی ضرورت ہے، وہاں جا کے پانی دو۔ اب یہ حیران پریشان ہو گیا کہ بادلوں کو حکم دیا جا رہا ہے، یہ بات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، کسی اور شخص کی نہیں ہے۔ وہ شخص نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ بادلوں کے ساتھ ساتھ نہ چلتا جا رہا ہے، ایک جگہ پہ بارش برسنی شروع ہو گئی، بادل برسنے شروع ہو گئے، نالا سا بنا ہوا تھا، اس میں پانی اکٹھا ہو گیا، وہ پانی کے ساتھ ساتھ چلتا گیا۔ ایک آدمی پیڑے سے کپڑے اس نے پہنے ہوئے تھے، پھٹے پرانے، وہ کئی وغیرہ جو بھی ہوتی ہے اوزار اس نے رکھا ہوا تھا، پانی آیا، وہ اپنے باغ کو لگانے پہ مشغول ہو گیا، یہ دیکھتا رہا۔ آقا فرماتے ہیں جب اس نے پانی لگا لیا تو اس بندے نے، جس کو آواز آئی تھی نا بادلوں سے، اس نے اس سے پوچھا اللہ کے بندے تو اپنا نام تو بتا، تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا کیوں مجھ سے پوچھتے ہو، خیریت ہے؟ اس نے کہا تم بتاؤ تو صحیح۔ اس نے نام بتایا، اس نے کہا اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے یہی نام سنا، بادلوں کو حکم دیا جا رہا تھا، آرڈر دیا جا رہا تھا کہ اس بندے کے باغ میں پانی کی ضرورت ہے، وہاں جا کے پانی دے آؤ، برس جاؤ وہاں پہ۔ اس سے پوچھا کیا کرتے ہو؟ دوستو یہ ساری باتیں ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہیں، ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے، سمجھنے کا مقام ہے۔ اس نے کہا جی میں ہر سال نہ اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، ایک حصہ میں اللہ کے نام پہ خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصہ میں اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہوں، اور ایک حصہ میں باغ کے سنوارنے پر خرچ کرتا ہوں۔ تو مجھے کبھی بھی مشکل پیش نہیں آئی، بارشیں ہوں نہ ہوں، اللہ مجھے جس وقت پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا، اللہ پانی بھیج دیتا ہے۔ ہم تو گناہگار ہیں، یہاں بھی دیکھے جب فصلیں پکتی ہیں نا، یہ گندم وغیرہ،
سون بھادوں کا موسم آ جاتا ہے، بارشوں کی کثرت ہوتی ہے۔ اللہ غفور الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، اللہ فضل کرنے والا ہے۔ ہم اللہ کے بن کے تو دیکھیں۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے میرے بھائیوں، جو آپ نے اور میں نے اللہ کی عبادت کی ہے نا، اس کی توفیق سے میرے بھائیوں اسے ضائع نہ کرنا، اسے اسی طرح رکھنا، بلکہ اس میں اضافہ کرتے جانا۔ عید والا دن ہوتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے روزے رکھے، قرآن سنا، قرآن پڑھا، اعتکاف کیا، فرشتے ان کے لیے انعامات لے کے حاضر ہوتے ہیں کہ یہ بندے پاس ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے انعامات کیا ہے؟ جنت سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو میں نے ابتدا میں صورتیں پڑھی تھیں وہ میں ایک دفعہ پڑھ دوں۔ اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا والسماء بناء وصورکم فاحسن صورکم ورزقکم من الطیبات ذالکم اللہ ربکم فتبارک اللہ رب العالمین والحی لا الہ الا ھو فادعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے زمین آسمان بنایا، میں نے تیری صورتیں ماں کے پیٹ میں بڑے شاندار بنائیں، اب تمہارا حق ہے کہ صرف میرے کلے کی عبادت کرو۔ کلے کی عبادت اللہ حکم فرما رہا ہے، کلے کی عبادت کرو۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یہاں بھی اللہ نے فرمایا میری عبادت، میں نے عبادت کے لیے آپ کو پیدا کیا ہے۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہاں بھی کائنات کے رب نے کہا کہ میری عبادت کرنی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ کہتے ہیں کہہ دے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اس پر عمل پیرا ہو جائے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جب تک زندگی کے سانس باقی ہیں اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، شرک بدعات سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچا کے رکھے۔ انشاءاللہ شرک اور بدعات سے جو جو بچ گیا اللہ کے فضل سے بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔